لیجئے میدان جنگ کا معاملہ ہو تب بھی عام زندگی میں ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں عام زندگی گزار رہے ہیں، ایک مومن کو فکر رہتی ہے کہ ہمارے معاشرے کی دینی حالت میں بہتری پیدا ہے، دینی شعور ہمارا اپنا، ہماری آئندہ نسل کا دینی معرفت زیادہ بہتر ہو، اپ گریڈ ہو، اپ ڈیٹ ہو۔ جس کے اندر یہ فکر نہیں ہے وہ راہ اہل بیت پر نہیں ہے، مشکوک، اس کو بتایا غلط گیا، اس نے چیک نہیں کیا، جو سنا اس پہ عمل کرنا۔ کائنات کی واحد ہستی کہ جب پتہ چل جائے اس نے کہا ہے تو پھر بے چون و چرا اس کی بات ماننی ہوتی ہے، وہ ہستی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کے بعد جسے اللہ فرما دے اس کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، اور وہ کون ہے؟ قرآن نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو وہ شک نہ کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب رسول بھی جو بات کر دے ہمیں کنفرم ہو جائے رسول نے یہ بات کی ہے، پھر چو چرا نہیں کرنا۔ ایک اور بڑی اہم بات میرے ذہن میں آ گئی، یہ رسول کی بات پر چو چرا کرنے سے ہو سکتا ہے بعض کو تھوڑا سا پرابلم ہو، لیکن بات سن لیجیے، صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ بعض دفعہ ناسمجھی میں اور بے معرفت ہونے کی وجہ سے، بعض بے معرفت ہوتے ہیں لیکن اپنے سے بڑا معرفت والا کسی کو سمجھتے نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کے دل میں اللہ کے نبی کی کسی بات پر، کسی فیصلے پر، کسی عمل پر اعتراض ہو کہ رسول اللہ یہ نہ کرتے تو بہتر ہوتا، اس کا دین خطرے میں۔ پہلے آیت سن لیں پھر آپ کو اصلی بات بھی بتاتا ہوں۔ سورہ نساء میں آیت ہے، نمبر مجھے یاد نہیں ہے، جو چاہے بعد میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے، بتا دوں گا۔ اللہ فرما رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون، فلا تو نہیں، وربک اور تیرے رب کی قسم اے رسول، اے رسول تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ کب تک نہیں ہو سکتے؟ جو اپنے آپ کو سب سے بڑا چیمپئن مومن سمجھتا رہے، اگر یہ والا مرض اس کے اندر ہے کہ رسول اللہ کے کس کام پر اعتراض ہے، توجہ فرما رہے، ایک دفعہ سمجھ نہ آ رہی ہو پوچھے، ایک دفعہ کہے یہ نہ کرتے تو بہتر تھا، یہ احمق ہے، اور ایسے احمق مل جائیں گے۔ فلا وربک لا یؤمنون، تو نہیں اور تیرے رب کی قسم یہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے، کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک جب تک کہ ان کے درمیان جو بھی اختلاف ہو، یہ ہر کسی کو چھوڑ کر اے رسول آپ کو اپنا فیصلہ کرنے والا نہ بنائے، تب تک یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک ظاہری مسلمان اور ایک یہودی کا جھگڑا ہوا، جس میں یہودی حق پہ تھا مدینہ میں اور وہ مسلمان 2 نمبری پہ تھا۔ اب جو حق پہ ہوتا ہے اس کو حق والی جگہ زیادہ پیاری لگتی ہے، تو انہوں نے کہا فیصلہ کروانا ہے۔ یہودی نے کہا تمہارے رسول کے پاس چلتے ہیں، اسے پتا تھا انہوں نے تو حق کا فیصلہ کرنا، انہوں نے نہیں دیکھنا یہودی یا مسلمان ہے۔ اور یہ جو مسلمان تھا چونکہ خود چیٹر تھا، بے ایمان تھا، اس کو پتا تھا رسول اللہ سے تو نہیں ملے گا کچھ مجھے،
تو کہتا ہے کہ نہیں 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 چھوڑو، تمہارے فلان عالم کے پاس جاتے ہیں. اور وہ عالم کیا تھا؟ مال کھا کے جس سے مال لیتا تھا اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا تسا وکیل کیتا ہے تو ایسا جج کر لیا. ٹھیک ہے نا؟ تسا وکیل نو فیس دیتی ہے ایسا جج نو دے جائے، کر لو جو کرو. مسلمان کہہ رہے یہودی کے پاس جاتے ہیں فیصلے کے لیے، یہودی کہہ رہے رسول اللہ کے پاس. یہاں پر وہ آیت نازل ہوئی کہ یہ اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے نا، اے رسول تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں، یہ مومن نہیں ہو سکتے. کیوں؟ جب تک جو بھی ان کا اختلاف ہو آپ سے کہیں آپ فیصلہ کریں. اور یہ بھی نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گھر تک چھوڑ کے آتا ہے، پوری بات کر کے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم، پھر اس کے بعد لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور اس کے بعد آپ جو بھی فیصلہ کریں چاہے ان کے حق میں ہو چاہے ان کے خلاف ہو، آپ ان کے خلاف بھی فیصلہ کر دیں، آپ کے فیصلے پر ان کے دل میں بھی کوئی اعتراض نہ ہو. اگر ہے تو انہوں نے آپ کو نبی مانا ہی نہیں. غور کریں، انہوں نے آپ کو نبی مانا ہی نہیں. جب رسول اللہ نے مولا علی سے فرمایا تھا اے علی آپ سے محبت صرف وہ کرے گا جو مومن ہے، اور آپ سے بغض صرف وہ رکھے گا جو منافق ہے، تو مولا کی خلافت کے زمانے میں ایک مولا کے محب سے غلطی ہوئی، چوری کر دی اس نے، اور مولا نے اس پر حد جاری کر دی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا. کٹا ہوا ہاتھ لے کر، مومن اور منافق کا فرق دیکھیں، کٹا ہوا ہاتھ لے کر باہر نکلا. کچھ لوگوں نے تانا دیا اس کو، مزہ آیا؟ اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، تو بڑا علی 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 کرتے نہیں تھکتا تھا. علی نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ ہاتھ کٹا ہوا تازہ تازہ، ابھی زخم میں سے خون نکل رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، کتنا غصہ آتا ہے ہاتھ کٹ جائے. لیکن چونکہ ایمان، غلطی ہو سکتی ہے بندے سے، لیکن کیونکہ ایمان دل میں ہے تو کیا جواب دیتا ہے تانا دینے والوں کو؟ انہوں نے تانا دیا علی نے تیرے ساتھ کتنا ظلم کر دیا، تو علی علی کرتا تھا. اس نے کہا، جواب دیا، علی نے میرے ساتھ ظلم نہیں کیا، علی نے مجھ پر احسان کیا ہے یہ سزا دے کر، اس چھوٹی سی سزا کے بدلے مجھے جہنم کی سزا سے بچایا. حقیقی ایمان اور 2 نمبر ایمان میں فرق ہو. 2 نمبر ایمان تب تک ہوتا ہے جب تک اپنا مال پانی ڈسٹرب نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ جب دین سے وہ خطرے میں نظر آئے پھر کام خراب ہو جائے. سنیے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر اس کے بعد جو بھی آپ قضاوت کر دیں، جو بھی آپ فیصلہ کر دیں، اپنے اندر بھی دلوں میں بھی کوئی حرج، کوئی ٹینشن، کوئی اعتراض نہ ہو. تیرے رب کی قسم جب تک ان کی حالت یہ نہ ہو جائے یہ مومن نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا؟ اب سنیے وہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے خود منبر سے یہ بات سنی اور نیچے سے نعرہ بھی سنا. نعرہ مارنے والے بھی احمق، اور وہ نعرہ مروانے والا سب سے بڑا احمق اور جاہل اور توہین کرنے والا. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے رسول اللہ فلان شادی نہ کرتے تو بہتر تھا. اب ذرا سوچئے، جب مولا کی ولایت کی بات کرنی، سوچئے، تضاد دیکھیے، اور جب بیٹھا کرے فرش عذاب پر شعور اور اس عقل کے چراغ جلا کے بیٹھا کرے. جب مثلاً